بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو ڈائریکٹ انڈائریکٹ سیکھنے کے لیے ایک شارٹ کٹ ہے۔ یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ پر لیسن نمبر 2 ہے۔ اس ویڈیو میں ہم چینج آف پروناؤن کرنا سیکھیں گے۔ جب ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بناتے ہیں تو ہمیں پروناؤنس کو چینج کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے۔ اسٹوڈنٹس کو اکثر یہ چینجنگز کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، لیکن میں نے الحمدللہ چینج آف پروناؤن کو مثالوں کے ذریعے سے ایسے بیان کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ پروناؤن کی چینجنگ کرنا آسان لگیں گی، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ بنانے میں بہت آسانی محسوس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پروناؤن کیا ہوتا ہے۔ A pronoun is a word that is used in place of a noun to avoid repetition and simplify sentences. pronoun ایک ایسا ورڈ ہوتا ہے جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے تاکہ ہم ریپیٹیشن کو اوائڈ کر سکیں اور جملے کو سمپلیفائی کر لیں۔ مثال کے طور پر احمد is a boy، احمد goes to school، احمد study there، احمد comes back۔ ان 4 سینٹنسز میں نے احمد کے ورڈ کو بار بار استعمال کیا ہے، جو کہ یقیناً روزمرہ کی گفتگو کے رولز کی وائلیشن ہے۔ اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم احمد کے ورڈ کو ریپلیس کر کے کوئی ایسے الفاظ استعمال کریں جس سے احمد کی ریپیٹیشن سے بچ سکیں۔ اب ان سینٹنسز پہ غور کیجئے۔ احمد is a boy، he goes to school، he study there، he comes back۔ اس میں نے احمد کے نام کی جگہ پر ہی کا ورڈ یوز کر لیا، تو یہ ہے ناؤن کی جگہ پر پروناؤن کا استعمال۔ اس سے احمد کے ورڈ کے ریپیٹیشن سے ہم بچ گئے ہیں اور ہمارا جملہ سمپلیفائی ہو گیا ہے۔ پروناؤنس لوگوں کے ناموں کی جگہ پر یوز ہو سکتا ہے، پلیسز کی جگہ پر یوز ہو سکتا ہے، تھنگز اور آئیڈیاز کی جگہ پر یوز ہو سکتا ہے۔ اس سے سینٹنسز زیادہ سموتھ اور لیس کمپلیکس یعنی کہ آسان ہو جاتے ہیں۔ اب ہم ڈائریکٹ سینٹنس اور انڈائریکٹ سینٹنس کی مدد سے چینج آف پروناؤن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ He says I am busy today۔ He سبجیکٹ آف رپورٹنگ ورب ہے، یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے۔ I فرسٹ پرسن سنگولر ہے، یہ سبجیکٹ آف رپورٹڈ اسپیچ ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کوما سے پہلے کے حصے کو رپورٹنگ اسپیچ کہتے ہیں، انورٹڈ کوماز کے اندر والے حصے کو رپورٹڈ اسپیچ کہتے ہیں۔ رپورٹنگ اسپیچ کا بھی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے رپورٹڈ اسپیچ کا بھی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ رپورٹڈ اسپیچ میں جو سبجیکٹ ہے وہ کس طرف ریفر کر رہا ہے۔ اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں آج مصروف ہوں۔ وہ کہتا ہے میں آج مصروف ہوں، یعنی کہ یہ جو آئی ہے یہ ہی کی طرف ریفر کر رہا ہے، کیونکہ ہی نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ آئی ایم بیزی۔ ہی کہتا ہے کہ میں مصروف ہوں۔ اس کا مطلب جب انڈائریکٹ بنائیں گے تو آپ نے آئی کو ہی کی طرف ہی ریفر کرنا ہے، اور اس طرح سے آئی ہی میں کنورٹ ہو جائے گا۔ جملہ یوں بنے گا He says that he is busy that day۔ اس جملے میں اور چینجنگز کے علاوہ جو پروناؤن کی چینجنگز آئی ہے وہ سمجھانا مقصود ہے۔ آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پروناؤن کی چینجنگ کرتے وقت ہمیں رپورٹنگ ورب کے سبجیکٹ اور یا رپورٹنگ ورب کے آبجیکٹ کی طرف دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے مطابق رپورٹڈ سپیچ کا سبجیکٹ جو ہے وہ کس طرف ریفر کر رہا ہے۔ اب ایک اور جملے سے اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ He says to me، inverted commas، you can do this work۔ اس سنٹینس میں ہی سبجیکٹ ہے، رپورٹنگ ورب کا سبجیکٹ ہے، می رپورٹنگ ورب کا آبجیکٹ ہے، اور رپورٹڈ سپیچ میں یو رپورٹڈ سپیچ کا سبجیکٹ ہے، اور یہ سیکنڈ پرسن سنگولر ہے۔
جبکہ یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے. می جو ہے وہ آبجیکٹیو فارم میں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یو کس طرف ریفر کر رہا ہے. اب اردو میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. He says to me، وہ مجھے کہتا ہے تم اس کام کو کر سکتے ہو. وہ مجھے کہتا ہے کہ تم. اب یہ می تم یعنی یو می کی طرف ریفر کر رہا ہے کیونکہ وہ مجھے کہہ رہا تھا. جملہ کو رپورٹ کرنے والا بھی میں ہی ہوں، تو لہٰذا میں انڈائریکٹ میں می کی طرف ہی یو کو ریفر کروں گا اور می کنورٹ ہو کر آئی میں چینج ہو جائے گا. اس طرح سے he says to me that I can do that work. اور چینجز کے علاوہ جو پرونون کے چینجز ہے آپ اس کو دیکھیے. یو می کو ریفر کر رہا تھا، می کی سبجیکٹ فارم جو ہے وہ آئی ہوتی ہے، اور ترجمے کے لحاظ سے بھی دیکھ لیجئے وہ مجھے کہتا ہے کہ میں وہ کام کر سکتا ہوں. اس طرح سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یو آئی میں کنورٹ کیسے ہوا ہے. ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بناتے وقت چینجز آف پرونون بھی کرنی پڑتی ہیں. پرونون کے چینجنگ کرنے سے پہلے ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ پرونونس ہوتے کیا ہیں. فرسٹ پرسن پرونون آئی اور وہی یعنی کہ میں اور ہم خود فرسٹ پرسن ہوتے ہیں. سامنے والا شخص جو ہمارے مخاطب ہوتا ہے یعنی کہ تم یا آپ، یہ سیکنڈ پرسن ہوتے ہیں. میں اور آپ جس تیسرے شخص کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ تھرڈ پرسن ہوتا ہے. یقیناً وہ ہی ہوگا، شی ہوگا، اٹ ہوگا، یا کسی کا نام لے کر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو وہ ہمارے لیے تھرڈ پرسن ہوگا. اس کے بعد کسی کی ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے پوزیسیو ایڈجیکٹیو کا استعمال کریں گے اور پوزیسیو پروناؤنس کا استعمال کریں گے. اب پوزیسیو ایڈجیکٹیو اور پوزیسیو پروناؤن میں بنیادی فرق یہ ہے کہ پوزیسیو ایڈجیکٹیو کے بعد ملکیت والی چیز کا نام آئے گا. مثلا دس از مائی کار، کار مائی کے بعد آئی ہے. دیٹ از آور ہاؤس، ہاؤس آور کے بعد آیا ہے. دیٹ از یور بائیسیکل، بائیسیکل یور کے بعد آئی ہے. اس طرح سے پوزیسیو ایڈجیکٹیو پوزیسیو پروناؤن میں یہ فرق ہے کہ پوزیسیو پروناؤن میں جو چیز ملکیت ہوتی ہے اس کا ذکر پہلے ہی آ چکا ہوتا ہے، یا گفتگو کرنے والوں کے درمیان پہلے سے انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کی ملکیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. مثلا دس از یور ہاؤس اینڈ دیٹ از مائن. دیٹ از مائن میں ہم نے ہاؤس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ہاؤس کا ذکر پہلے ہی آ چکا ہے کہ وہ تمہارا گھر ہے اور یہ میرے والا. دس از یور بائیسیکل اینڈ دیٹ از آورس. یہ آپ کی بائیسیکل ہے اور وہ ہمارے والی ہے. اس طرح سے چیز کا ذکر پوزیسیو پروناؤن سے پہلے ہی آ جاتا ہے، یا کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے جس کے بارے میں گفتگو کرنے والا جانتا ہے اس کی طرف اشارہ کر کے پوزیسیو پروناؤن کو استعمال کیا جاتا ہے. ریفلیکسیو پروناؤن خود سے سیلف ایکسپلیننگ ہے. مائی سیلف میں خود، یور سیلف تم خود، ہم سیلف وہ خود، اسی طرح سے دیم سیلف وہ خود. یعنی کہ جملے میں اس طرح سے اس کا استعمال ہوگا کہ آئی پینٹڈ دس پکچر مائی سیلف، میں نے اس پکچر کو خود پینٹ کیا. تو یہ خود سے کوئی کام اگر کیا جاتا ہے تو ریفلیکسیو پروناؤن استعمال کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہوتا ہے. ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل دس یہ، دیٹ وہ، دیز زیادہ یہ، دوز زیادہ وہ. ان سارے پروناؤنز میں جو تبدیلیاں ہیں انڈائریکٹ اسپیچ بناتے وقت وہ اس طرح سے کی جاتی ہیں کہ فرسٹ پرسن میں تبدیلی کرنے کے بعد وہ عموماً ہی، شی یا دے میں چینج ہو جاتا ہے. لیکن یہ کانٹیکسٹ پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کانٹیکسٹ کو دیکھنے کے بعد، جملے کی ساخت اور اسٹرکچر کو دیکھنے کے بعد کہ یہ آئی اور وی، ہی یا شی یا دے کس میں کنورٹ ہوگا. اسی طرح سے یو کے بارے میں ہے. سیکنڈ پرسن جو ہے عموماً فرسٹ پرسن میں یا تھرڈ پرسن میں چینج ہو جاتا ہے. آئی اور می، ہی یا شی ڈیپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ. اس کے علاوہ جو ہی، شی، اٹ ہے عموماً جو ہیں ان چینج رہتے ہیں اور یہ ہی، شی، اٹ کی شکل میں ہی رہتے ہیں. پوزیسیو ایڈجیکٹیو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹیکسٹ پر اور رپورٹڈ اسپیچ کے اوپر. یہ جب آپ جملوں میں استعمال کرنا ان کو سیکھیں گے تو اس وقت آپ کو ان کا معلوم ہو جائے گا کہ کیسے ان کو چینج کیا جاتا ہے. سیم پوزیسیو پروناؤنس کے بارے میں ہے، سیم ریفلیکسیو پروناؤن. ریفلیکسیو پروناؤن جو ہیں جنرلی
सेम फॉर्म में मेंटेन रहते हैं, अलबत्ता सब्जेक्ट के मुताबिक इनको थोड़ा सा तब्दील कर लिया जाता है, वो भी मिसालों से आपको वाज़ेह हो जाएगा। इसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी जुमलों में इस्तेमाल करने के बाद आपको वाज़ेह हो जाएगा। अब हम तमाम प्रोनाउंस को बारी बारी देख लेते हैं कि कैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को डायरेक्ट स्पीच में से पिक करके इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई स्पीक इंग्लिश। अब देखना यह है कि ये आई कौन है। उसने कहा कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई जो है वो ही की तरफ रेफर कर रहा है। ही ने अपने बारे में ही कहा है कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, लिहाजा जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो आई को ही की तरफ रेफर कर देंगे और इस तरह से जुमला ये बन जाएगा, ही टोल्ड दैट ही स्पोक इंग्लिश। इस तरह से आई ही में चेंज हो गया। अब शी सेड आई स्पीक इंग्लिश। अब ये आई जो है शी को रेफर कर रहा है, लिहाजा इनडायरेक्ट में इस तरह से आ जाएगा, शी टोल्ड दैट शी स्पोक इंग्लिश। इस तरह से आई शी में कन्वर्ट हो गया। आपने देखा कि हमने जुमले के कंटेक्स्ट के मुताबिक इसे चेंज किया है। इसके बाद आता है वही दे में चेंज हो जाएगा, लेकिन देखना होगा कंटेक्स्ट क्या है। द स्टूडेंट्स सेड वी स्टडी एट स्कूल। द स्टूडेंट्स टोल्ड दैट दे स्टडीड एट स्कूल। ये वही कौन है? दरअसल ये स्टूडेंट को रेफर हो रहा है। स्टूडेंट हमारे लिए क्या है? थर्ड पर्सन, तो वो दे में कन्वर्ट हो जाएगा, लिहाजा द स्टूडेंट टोल्ड दैट दे स्टडीड एट स्कूल। अब अगला जुमला देखिए, दे सेड वी स्टडी एट स्कूल। दे टोल्ड दैट दे स्टडीड एट स्कूल। यहाँ पर वी फिर दे को रेफर कर रहा है, तो हमने इसको दे ही रहने दिया, क्योंकि वी दे अपने बारे में कह रहे हैं, लिहाजा हुई को दे की तरफ ही कन्वर्ट करना होगा। अब आता है यू। यू में एक बेनिफिट है कि आप इसे ही, शी, आई, वी, दे किसी में भी कन्वर्ट कर लें। द टीचर सेड कैन यू लिसन मी। द टीचर आस्क्ड इफ आई कुड लिसन हर। अब आप देखिए कि ये यू कौन है और मी कौन है। देखिए, टीचर ने कहा क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आप यानी कि यू, टीचर मुखातिब या ही से है या शी से है या मुझसे है या हमसे है या उनसे है, हमें इस बारे में पता नहीं चलता, लिहाजा हम किसी को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अलबत्ता मी यहाँ पर टीचर की तरफ रेफर कर रहा है, तो मी हर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे द टीचर आस्क्ड इफ़ आई कुड लिसन हर। देखिए, मी हर में कन्वर्ट हो गया और यू आई में कन्वर्ट हो गया। मैं चाहूँ तो आई की जगह ही भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, शी, वी, दे। अब तमाम जुमलों में देख लीजिए कि जो यू है उसको आप किसी भी 5 फॉर्म में से किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वाज़ेह नहीं है कि ये यू कौन है, लिहाजा इसका बेनिफिट लेते हुए हम ही, शी, आई, वी, दे में से किसी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लिहाजा देखिए, द टीचर आस्क्ड इफ ही कुड लिसन हर। द टीचर आस्क्ड इफ शी कुड लिसन हर। द टीचर आस्क्ड इफ वी कुड लिसन हर। द टीचर आस्क्ड इफ दे कुड लिसन हर। इस तरह से आपने देखा कि यू को हमने आई, ही, शी, वी और दे में कन्वर्ट कर दिया, जबकि टीचर जो कि मी थी वो हर में कन्वर्ट हो गई। अब हम देखेंगे कि चेंज ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव किस तरह से होता है। माई हर या हिज में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड प्लीज़ गिव मी माई बुक। उसने कहा बराए मेहरबानी मुझे मेरी किताब दे दें। ये मेरी ही की तरफ रेफर कर रहा है, और ही जब पॉजेसिव एडजेक्टिव की फॉर्म में आएगा तो हिज में कन्वर्ट हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड टू गिव हिम हिज बुक। इस तरह से माई जो है वो हिज में चेंज हो गया। अब आगे देखिए, शी सेड ही इज़ माई कज़न। She said that he was her cousin. My cousin. उसने कहा वो मेरा कज़न है। ये मेरा शी की तरफ रेफर कर रहा है। शी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, पॉजेसिव एडजेक्टिव की फॉर्म में हर में कन्वर्ट हो जाएगा। शी सेड दैट ही वाज हर कज़न। इस तरह से माई हर में चेंज हो गया। आगे आता है आवर। आवर देर में चेंज हो जाएगा। दे सेड आवर कार इज़ एक्सपेंसिव। उन्होंने कहा हमारी कार एक्सपेंसिव है। ये आवर दे की तरफ रेफर कर रहा है, तो इस तरह से ये हो जाएगा दे सेड दैट देयर कार वाज एक्सपेंसिव, यानी कि दे जो है वो देयर में चेंज हो गया। लिहाजा आगे देखिए, योर। शी सेड टू हिम इज दिस योर कार। उसने
اس کو کہا، کیا یہ تمہاری کار ہے؟ یہ تمہاری جو یور ہے ہم کی طرف ریفر کر رہا ہے، لہٰذا یہ ہز میں کنورٹ ہو جائے گا. She asked to him if that was his car. آگے دیکھیے he said to her I'll buy your house. اس نے اس کو کہا میں تمہارا گھر خرید لوں گا. your house یہ she ہر کی طرف ریفر کر رہا ہے، لہٰذا یہ your ہر میں کنورٹ ہو جائے گا. he told her that he would buy her house. The stranger said to us I am your relative. اجنبی نے ہمیں کہا میں تمہارا ریلیٹیو ہوں. ہمیں کہا یعنی کہ یہ یور ہماری طرف ریفر کر رہا ہے، یور اس کی طرف ریفر کر رہا ہے، لہٰذا یہ آور میں کنورٹ ہو جائے گا، یور آور میں کنورٹ ہو جائے گا. The stranger said to us that he was our relative. your relative our relative میں کنورٹ ہو گیا کیونکہ یور اس کی طرف ریفر کر رہا تھا، اور اس جب پوزیسیو ایڈجیکٹو میں آتا ہے تو آور میں کنورٹ ہو جاتا ہے. عثمان said to me please lend me your camera. عثمان نے مجھ سے کہا برائے مہربانی مجھے اپنا کیمرہ دیجئے. عثمان نے مجھے کہا مجھے اپنا کیمرہ اپنا کا مراد یور کا مراد سے مراد یہاں پر می ہے، تو اس طرح سے یہ می جو ہے وہ پوزیسیو ایڈجیکٹو میں مائی میں کنورٹ ہو جائے گا. عثمان requested to me to lend him my camera. اسی طرح سے آخر میں دیکھیے he said to them is your house on sale. اس نے ان کو کہا کیا تمہارا گھر سیل پہ لگا ہے. your سے مراد یہ them ہیں، لہٰذا them جو ہے وہ پوزیسیو ایڈجیکٹو میں دیر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. he asked them if their house was on sale. ڈیئر ویورز آپ کو پوزیسیو ایڈجیکٹو کو چینج کرنا آ گیا ہوگا. ڈیئر ویورز اب ہم چینج آف ریفلیکسو پروناؤن کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتی ہے. ریفلیکسو پروناؤن مائی سیلف، آور سیلف، یور سیلف وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ کسی کے خود کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے میں خود، آپ خود، ہم خود، وہ خود وغیرہ. ڈائریکٹ کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. he said I hurt myself while driving. میں نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا. یہ مائی سیلف جو ہے وہ ہی کو ریفر کر رہا ہے. اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا. اس وقت یہ جو آئی ہے یہ بھی ہی کو ریفر کر رہا ہے، مائی سیلف بھی ہی کو ریفر کر رہا ہے، اور ہی جو ہے ریفلیکسو پروناؤن کی شکل میں بن جاتا ہے himself. اس طرح سے he said that he hurt himself while driving، یعنی کہ اس طرح سے یہ مائی سیلف himself میں کنورٹ ہو گیا کیونکہ مائی سیلف ہی کو ریفر کر رہا تھا، اور ہی جو ہے وہ ریفلیکسو پروناؤن میں جب بات ہوتا ہے تو himself میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس طرح سے they said we enjoyed ourselves in the picnic. they enjoyed انہوں نے کہا ہم نے انجوائے کیا خود کو پکنک میں. یہ آور سیلف جو ہے دے کو ریفر کر رہا ہے، لہٰذا یہ them self میں کنورٹ ہو جائے گا. جملہ یوں بنے گا they told that they enjoyed themselves in the picnic. اس طرح سے yourself he said did you paint this. yourself کیا یہ تم نے خود پینٹ کیا ہے. یہ تم جو ہے ریفر کر رہا ہے کسی کو بھی، اس لیے ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے him میں کنورٹ کر دیتے ہیں. he asked if he had painted that himself. اسی طرح سے she said you should depend on yourself. اس نے کہا تمہیں اپنے اوپر انحصار کرنا چاہیے، یعنی کہ اس نے ہمیں کہا یا ان کو کہا، یہ ہم اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں. she said that they should depend on themselves. ہم کوشش کریں گے کہ یہ یور سیلف جو ہے اس کو ہم تھرڈ پرسن کی طرف لے جائیں کیونکہ اس میں کلیئر نہیں ہے کہ کون ہے، لہٰذا بہتر یہی ہوتا ہے کہ اسے تھرڈ پرسن کی طرف ریفر کر دیں. علی said he made the mistake himself. علی نے کہا اس نے غلطی خود کی ہے، یعنی کہ یہ جو himself ہے یہ ہی کو ریفر کر رہا ہے، لہٰذا یہ himself ہی رہے گا. اسی طرح سے علی said that he had made the mistake himself.
اس کے بعد he said she introduced herself to the guest. اس نے کہا کہ اس لڑکی نے مہمانوں سے اپنا تعارف کرایا. یہ ہر سیلف شی کو ریفر کر رہا ہے تو یہ ہر سیلف میں ہی رہے گا کیونکہ اس کا ریفلیکسو پروناؤن ہر سیلف ہی ہے. He said that she had introduced herself to the guest. اسی طرح سے he said the cat cleans itself. اس نے کہا بلی اپنی صفائی کرتی ہے. He said that the cat cleans itself. یہ بھی as it is آ گیا. ڈیئر ویوز، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ریفلیکسو پروناؤنس بعض اوقات ویسے ہی آ جاتے ہیں انڈائریکٹ اسپیچ میں، بعض اوقات ہم سبجیکٹ کے مطابق ان کو چینج کر دیتے ہیں. اب ہم چینج آف آبجیکٹیو پروناؤن کرنا سیکھتے ہیں. آبجیکٹیو پروناؤن 3 ہوتے ہیں، می، اس اور یو. ڈائریکٹ کی مثال پہلے لیتے ہیں. ہی سیڈ کین یو ہیلپ می. اس سینٹینس میں می جو ہے وہ آبجیکٹیو پروناؤن ہے. جب انڈائریکٹ بنائیں گے تو ہی آسکڈ اف آئی کوڈ ہیلپ ہم. می ہم میں چینج ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے چینج ہوا. اردو میں ہم اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے. اس نے کہا کیا تم میری مدد کر سکتے ہو. تم یہ میں ہو سکتا ہوں کیونکہ وہ جسے تم کہہ رہا ہے وہ شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے. می کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ہیلپ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، یعنی کہ ہی اور می ایک ہی شخص ہیں. لہٰذا می ہی کو ریفر کر رہا ہے اور ہی کی جو آبجیکٹیو پروناؤن فارم ہے وہ ہے ہم، لہٰذا می ہم میں کنورٹ ہو گیا. اب ایک اور جملہ دیکھیے. شی سیڈ کین یو ہیلپ می. شی آسکڈ اف آئی کوڈ ہیلپ ہر. یہاں پر بھی یو کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، تھرڈ پرسن، لیکن یہ جو می ہے یہ شی کو ریفر کر رہا ہے، یعنی کہ وہ کہتی ہے کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں. وہ اور میری، می اور شی، یہ سیم پرسن کے لیے ہیں، لہٰذا می جو ہے وہ شی کو ریفر کر رہا ہے اور شی کی جو آبجیکٹیو فارم ہے وہ ہے ہر، لہٰذا اس طرح جملہ بن جائے گا شی آسکڈ اف آئی کوڈ ہیلپ ہر. اب دیکھیے دے سیڈ ول شی ہیلپ اس. انہوں نے کہا کیا وہ ہماری مدد کرے گی. دے نے کہا کہ وہ ہماری مدد کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دے کو ریفر کر رہا ہے، یعنی کہ یہ اس جو ہے ہمیں، یہ وہ لوگ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، لہٰذا دے کی جو آبجیکٹیو فارم ہے وہ them ہے. انڈائریکٹ اسپیچ کچھ یوں بنے گی they asked if she would help them. us them میں چینج ہو گیا. اسی طرح سے یو کو آپ ہر، ہم، اس، them کسی بھی فارم میں چینج کر سکتے ہیں جب تک واضح نہ ہو کہ یہ یو کون شخص ہے. جیسے they said to him we shall help you. انہوں نے اس کو کہا ہم تمہاری مدد کریں گے. انہوں نے اس کو کہا. they وہی ہے اور ہم یو ہے. انہوں نے اس کو کہا. ہم کون ہیں؟ یہ they لوگ. shall help you، یو کون ہے؟ یہ ہم. یعنی کہ یہ جو ہم ہے اور یو ہے یہ ایک ہی شخص کے لیے استعمال ہوئے ہیں، لہٰذا یہ یو ہم میں کنورٹ ہو جائے گا. انڈائریکٹ کچھ یوں بنے گا they told him that they would help him. اس طرح سے یو ہم میں چینج ہو گیا. اب ایک اور جملہ دیکھیے. she said to Asma I shall give you a book. she نے اسما کو کہا I، یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ اسما کو کہتی ہے کہ میں. اب یہ میں جو ہے شی ہے اور اسما جو ہے وہ تھرڈ پرسن ہے. اس طرح سے یو جو ہے اسما کو ریفر کر رہا ہے، لہٰذا اسما آپ کے لیے تھرڈ پرسن ہونے کی وجہ سے ہر میں کنورٹ ہو جائے گی. she told Asma that she would give her a book. اس طرح سے جو یو تھا وہ ہر میں چینج ہو گیا. he said to us Ali will meet you today. اس نے ہمیں کہا علی تمہیں آج ملے گا.
اس نے ہمیں کہا، اس نے ہمیں کہا علی تمہیں کل ملے گا، یعنی کہ یو جو ہے وہ ہمیں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی کہ اس نے ہمیں کہا ہے کہ تم کو ملے گا علی، یعنی اس اور یو ایک ہی شخص کے لیے استعمال ہوئے، تو یو اس کی طرف ریفر کر رہا ہے، تو جملہ کچھ انڈائریکٹ میں یوں بنے گا they told us that Ali would meet us that day. یو اس میں چینج ہو گیا. He said to them I will help you. اس نے ان کو کہا میں تمہاری مدد کروں گا. He told them that he would help them. اس نے ان کو کہا I'll help you. He I کو ریفر کر رہا ہے کہ میں تمہاری، اب یو جو ہے them کو ریفر کر رہا ہے، لہذا یو them میں کنورٹ ہو جائے گا. اس طرح سے ہم انڈائریکٹ یوں بنائیں گے they told them that he would help them. اس طرح سے yours کو چینج کریں گے. He said to her is this bag yours. yours ہی ہر کو ریفر کر رہا ہے کیونکہ ہی نے ہر کو کہا ہے کہ کیا یہ تمہارا بیگ ہے، یعنی کہ تمہارا، یہ ہر کی طرف اشارہ ہے، یہ ہر کو ریفر کر رہا ہے، اس لیے ڈائریکٹ کو جب انڈائریکٹ بنائیں گے تو یوں بنے گا he asked her if that bag was hers. Ali said to him is the cow grazing in the field yours. علی نے اس کو کہا کیا وہ گائے جو کھیت میں چر رہی ہے تمہاری ہے، یعنی علی نے کہا ہم کو، ہم سے مراد یہاں پہ یورز ہے، یعنی کہ ہم اور یورز ایک ہی شخص کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہم یورز کو ہم کی طرف ریفر کریں گے، اور ہم جو ہے جب پوزیسو فارم میں آئے گا تو ہز میں کنورٹ ہو جائے گا. علی asked him if the cow grazing in the field was his. اسی طرح سے he said to me the brown shoes are yours. اس نے مجھ سے کہا کہ براؤن شوز تمہارے ہیں، یعنی کہ یہ می کو کہا ہے کہ تمہارے ہیں، یعنی کہ می اور یورز ایک ہی شخص ہے، اس لیے می یورز کو ریفر کر رہا ہے، اور یورز کا جو پوزیسو پروناؤن ہوگا چونکہ وہ می کی طرف ہے تو می کا پوزیسو مائن ہے، لہٰذا اس طرح سے ہوگا he said to me that the brown shoes were mine. اسی طرح سے he said to us are the cattle in the shed yours. اس نے ہمیں کہا کہ وہ مویشی جو شیڈ میں ہیں تمہارے ہیں، یعنی کہ یہ ہی جو ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہیں، یعنی کہ یورز اس کو ریفر کر رہا ہے، اور اس کی جو پوزیسو پروناؤن فارم ہے وہ آرز ہے. He asked me if the cattle in the shed were ours. اسی طرح سے ourselves. They said we enjoyed ourselves in the picnic. انہوں نے کہا ہم نے خود کو بہت مزے میں پایا پکنک میں. یہ ourselves they کو ریفر کر رہا ہے، لہٰذا they کی جو ریفلیکسو پروناؤن ہے وہ ہے themselves. انڈائریکٹ کچھ یوں بنے گا they told that they enjoyed themselves in the picnic. اس طرح سے ourselves themselves میں چینج ہو گیا، یہ ہم نے they کی وجہ سے کیا ہے. آگے yourself. He said did you paint this yourself. کیا تم نے یہ پینٹ خود کیا ہے. ہی نے کہا کیا یہ تم نے خود کیا ہے، لہذا یہ تم جو ہے ہی نہیں ہے، یہ یور سیلف بھی ہی کی طرف ریفر نہیں کر رہا بلکہ یہ کوئی تھرڈ پرسن ہے، اور تھرڈ پرسن کا جو ریفلیکسو پروناؤن ہوتا ہے وہ ہے ہم سیلف، لہذا he asked if he had painted that himself. یعنی یہ ہی جو ہے کسی تھرڈ پرسن کو کہہ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم نے ہی کے علاوہ کوئی اور تھرڈ پرسن تھا اس کے لیے ہم سیلف کا استعمال کیا. yourselves. She said you should depend on yourself. اس نے کہا تمہیں اپنے اوپر انحصار کرنا چاہیے. she نے یہ یو جو ہے تھرڈ پرسن ہے کوئی، شی جس سے بات کر رہی ہوگی، لہٰذا اب آپ اس کو بھی تھرڈ پرسن کی طرف لے جائیں گے، یو یور سیلف اور بن جائے گا them self. She said that they should depend on themselves. یو دے میں کنورٹ ہو گیا
اور یور سیلف دیم سیلف میں کنورٹ ہو گیا. اس طرح سے آ گیا تھا ہم سیلف. علی سیڈ ہی میڈ دا مسٹیک ہم سیلف. علی نے کہا اس نے غلطی خود کی. علی نے اس کو کہا ہے، نہیں کہ اس کے بارے میں کہا ہے، اس لیے یہ تھرڈ پرسن ہے. یہ ہم سیلف ہے، یہ تھرڈ پرسن ہے، یہ تھرڈ پرسن ہی رہے گا. علی سیڈ دیٹ ہی میڈ دا مسٹیک ہم سیلف. اس طرح سے اب ہر سیلف ہے. ہی سیڈ شی انٹروڈیوس ہر سیلف ٹو دا گیسٹ. اس نے کہا کہ اس نے گیسٹ کے ساتھ اپنا تعارف کرایا. اب شی تھرڈ پرسن ہے، ہر سیلف بھی تھرڈ پرسن ریفلیکسو پروناؤن کی طرف جائے گا. لہٰذا he said that she had introduced herself to the guest. ہر سیلف ویسے ہی رہا، کوئی چینجنگ نہیں آئی. اس طرح سے اٹ سیلف ہے. he said the cat cleans itself. اس نے کہا کیٹ اپنے آپ کی صفائی کرتی ہے. تو یہاں پر اٹ سیلف ایز اٹ از آ جائے گا، کیونکہ اٹ سیلف کیٹ کو ریفر کر رہا ہے. کیٹ تھرڈ پرسن ہے اور تھرڈ پرسن اٹ سیلف ایز اٹ از آ جائے گا. ڈیئر ویورز، یہ چینج آف پروناؤنس کی آخری سلائیڈ ہے. اس میں ہم ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کے بارے میں بات کریں گے. ڈیمانسٹریٹو پروناؤن صرف 4 ہوتے ہیں: دس، دیٹ، دیز، دوز. شی سیڈ آئی لائک دس شرٹ. شی سیڈ دیٹ شی لائک دیٹ شرٹ. دس جو ہے وہ دیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. اسی طرح سے he says I intend to buy these plots. اس نے کہا میرا ارادہ ان پلاٹس کو خریدنے کا ہے. تو these plots those plots میں چینج ہو جائے گا. ڈیئر ویورز، آپ نے ساری ویڈیو دیکھی اور آپ کو تمام طرح کے پروناؤنس جو ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں چینج کرنے ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل میں نے بتائی ہے. امید ہے کہ آپ کو پروناؤنس کی چینجنگ کرنا تفصیل سے پتہ لگ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ اگر اس ویڈیو کو 2-3 بار دیکھ لیں تو آپ کو پروناؤنس کی چینجنگ کرنا بہت آسان لگے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو تو پھر ضرور سبسکرائب کیجئے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.